ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بامطابق مقدس مرکز۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 12ویں باب کی 28ویں آیت سے، ایک دن فقیہوں میں سے ایک نے یسوع کے پاس آ کر اس سے پوچھا کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ پہلا یہ ہے، سن اے اسرائیل کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، پس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور دوسرا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ تب فقیہ نے اس سے کہا، کیا خوب ہے استاد، تو نے سچ کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور کہ اس کو سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے افضل ہے۔ اور جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے عقل مندی سے جواب دیا تو اس سے کہا، تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں۔ اور بعد اس کے کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج ہم خدا باپ کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ فضل عطا کیا ہے، یہ برکت عطا کی ہے کہ آج ہم خدا کی حضوری میں آئیں اور خدا کی حضوری میں آ کر خدا کا کلام سنیں، اپنی دعائیں، التجائیں، مناجاتیں خدا ان کے حضور پیش کریں۔ آج ہم پاکواں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر لتوریائی سال کے دوران 31ویں اتوار کی عبادت خدا کے حضور ادا کرتے ہیں۔ مسیح میں میرے جو آج ہمارے لیے بڑی شادمانی اور خوشی کی بات ہے کہ ہم نے، جیسا کہ خدا کے حضور ہم نے یہ دعا بھی کی تھی اور ہم نے اپنا ارادہ بھی رکھا تھا کہ ہم نومبر میں پہلے ہفتے سے اپنے مہر ٹاؤن کی کلیسیا میں 2 پاک ماسوں کا آغاز کریں گے، اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم نے پہلی نماز 7 بجے خدا کے حضور ادا کی ہے اور ابھی یہ دوسری نماز ہے۔ زوردار تالیوں میں ہم خدا کے شکر گزار ہیں اس برکت کے لیے، اس فضل کے لیے۔ مسیح میں میرے عزیزو، یاد رکھیں آج کی دوسری تلاوت جو ہے اس میں کاہن اعظم کی بات کی گئی ہے۔ کاہن اعظم جو اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے، وہ کاہن اعظم جو ان کی کمزوریوں میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، وہ کاہن اعظم جو اپنی بھیڑوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے سوچتا ہے۔ اور آج کی دوسری تلاوت میں لکھا ہے کہ ہمارا کاہن اعظم ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا۔ اور آج جب ہم یہاں پر 2 پاک ماسے کر رہے ہیں تو تعارف میں نے وجہ بتائی تھی، اور ابھی بھی ایک دفعہ پھر وجہ بتانا چاہوں گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہ گرجا گھر نہیں آ پا رہے تھے کیونکہ چرچ کا ٹائم جو ہے، بہتوں کا کہنا تھا کہ فادر جی بہت لیٹ ہے، آدھا دن گزر جاتا ہے، بہت سے اور معاملات ہوتے ہیں۔ آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ،
کیونکہ میں بھی ایک خاندان سے ہوں اور خاندانوں کی اور مصروفیات بھی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، خدا کے پاس آنا، دعا کرنا، خدا سے محبت رکھنا، یہ بہت اچھی بات ہے، ہونی بھی چاہیے، بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے خاندان بھی ہیں، ہماری خاندانی ضروریات بھی ہیں، ہمارے خاندانی ملنا جلنا بھی ہے، اور باقی تمام صورتحال بھی ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی پاسٹرل ٹیم کے ساتھ بات کی میٹنگ میں، اور پھر لوگوں کے اسرار پر ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ اگر کاہن اعظم اپنے لوگوں کے لیے اتنا سوچ سکتا ہے تو ہم اسی کے نقش قدم پر اور اسی میں کاہن چنے گئے ہیں۔ اور اسی لیے پھر بابو جی کے ساتھ اور کلیسیا کے کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم مہر ٹاؤن میں 2 نمازیں کریں گے تاکہ ہماری کلیسیا جو ہے وہ بھرپوری کے ساتھ خدا کی حضوری میں آ سکے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج جب ہم کلام پر غور کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ ہم پاکما کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر سال کے دوران 31ویں عام اتوار کی عبادت ادا کر رہے ہیں۔ آج کے کلام میں ایک سوال پوچھا گیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ یعنی سب سے بڑا حکم یا سب سے عظیم حکم کون سا ہے؟ مسیح میں میرے جو اس سوال کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح سے سوال کرنے والا کون ہے۔ آج جس نے سوال کیا ہے خداوند یسوع مسیح سے، وہ ایک عالم فقہ ہے، فقیہ ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے دور میں بہت سے گروپس تھے جن میں ہم اکثر نام سنتے ہیں، وہ ہے فریسیوں کا ذکر ہم اکثر اوقات سنتے ہیں، اور 2 گروپ ہیں جو کہ اکثر اوقات ان کا نام ساتھ ساتھ ہی آتا ہے، فقیہ اور فریسی۔ آج جس نے سوال کیا ہے وہ عالم فقہ ہے، یعنی فقیہ ہے۔ اور یسوع مسیح کے دور میں یہ 3 گروپ تھے جو کہ بہت زیادہ منظر عام پر تھے، اور وہ تھے فقیہ، فریسی اور صدوقی۔ یہ 3 گروپ تھے جو اس وقت جن کی طرف سے یسوع مسیح کو بارہا چیلنج کیا جاتا تھا، بارہا خداوند یسوع مسیح کو پھنسانے کے لیے بہت سے معاملے تیار کیے جاتے تھے۔ یہ 3 گروپ تھے، اور آج انہی میں سے ایک گروپ جو فقیہوں کا گروپ ہے، ان میں سے ایک ہے فقیہ، عالم فقہ، جو کہ آتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کے پاس یہ سوال کرتا ہے۔ فقیہ جو ہے، یاد رکھیں یہ کون ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ فقیہ جو ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں اسکرائب، یعنی وہ جو سیکٹری کا کام کرتے ہیں، لکھتے ہیں ساتھ ساتھ میں، ٹھیک ہے، یا وہ جو کہ شریعت کے قوانین کی تفسیر کرتے تھے، جو لکھتے تھے، جو بیان کرتے تھے، ان کو عالم فقہ کہا جاتا تھا۔ اب یہ خود شریعت کو جانتا ہے، اب یہ خود شریعت کو سمجھتا ہے، لیکن آج سوال یسوع مسیح سے کیا کر رہا ہے کہ شریعت میں سب سے پہلا حکم کون سا ہے۔ آج سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ شریعت میں سب سے پہلا یا بڑا حکم کون سا، اور یہ پوچھ کون رہا ہے؟ وہ جو خود عالم فقہ ہے، جو خود شریعت کو تشریح کرتا ہے شریعت کی۔ مسیح میں میرے اکثر اوقات تو یہ موسٹلی یہ تھا کہ یسوع مسیح کو پھنسانے کے لیے کرتے تھے، لیکن آج جو ہے نوعیت فرق ہے، اور آج کی نوعیت یہ ہے کہ آج وہ یسوع مسیح کو پھنسانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے کہ یسوع کیا سوچتا ہے شریعت کے بارے میں، یسوع کا سوچنا کیا ہے، اور وہ سیکھنے آیا ہے آج۔
اور جب وہ آ کر یسوع مسیح سے پوچھتا ہے تو یسوع مسیح کا جواب کیا ہے؟ پہلا حکم کیا ہے؟ سن اے اسرائیل، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور طاقت سے پیار کر۔ مسیح میں میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ یہ جو پہلا حکم خداوند یسوع مسیح نے اس فقیہ کو بتایا ہے یا سننے والے جو ہیں، یاد رکھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ یہ نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کچھ نیا ان کو دے دیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ جو پہلا حکم انہیں بتایا کہ سن اے اسرائیل، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، عقل اور طاقت سے پیار کر، تثنیہ شرح کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 18ویں آیت، تثنیہ شرح کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 18ویں آیت میں خدا اسرائیل سے کہتا ہے، بنی اسرائیل سے، سن اے اسرائیل، خداوند تمہارا ایک ہی خدا ہے، پس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور طاقت سے پیار کر۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ہمیں جب ہم اس سوال کو اور جواب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنی بائبل مقدس میں یا شریعت کا یا خدا کے احکامات کا پتہ ہونا چاہیے۔ خدا کے کل کتنے حکم ہیں؟ اونچی آواز میں جواب دیں گے۔ 10 حکم ہیں۔ یہ 10 حکم جو ہیں یہ شریعت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، یعنی ہماری بائبل کی پہلی 5 کتابیں جو ہیں جن کو ہم شریعت کی کتابیں کہتے ہیں۔ اور یہ کون کون سی ہیں؟ تکوین، خروج، اخبار، عدد اور تثنیہ شرح۔ یہ 5 پہلی کتابیں ہیں جو کہ ہماری بائبل میں موجود ہیں، جن کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت کی کتابیں کہتے ہیں، یا ان کو موسیق لا کہتے ہیں، موسوی شریعت، یا اس کو تورا کہتے ہیں۔ مسیح میرے جو یہ پہلی 5 کتابیں جو ہیں یہ شریعت کی کتابیں ہیں۔ یہودیوں میں جو ربی تھے یا ان کے اور دوسرے عالم تھے، انہوں نے کیا کیا؟ 3 حصوں کو پہلا شریعت جسے تورا کہتے ہیں یا موسوی شریعت کہتے ہیں، پہلا موسوی شریعت میں سے 5 کتابوں میں سے، اس کے بعد دوسرا انبیاء کرام میں سے، ہماری بائبل مقدس میں جو تصانیف ہیں یا صحیفے ہیں وہ کل 17 نبی ہیں جن کے صحیفے ہماری بائبل مقدس میں پائے جاتے ہیں، جن میں جو ہیں ہماری بائبل مقدس میں 13 جو ہیں وہ چھوٹے نبی ہیں۔ چھوٹے نبی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شاید قد میں چھوٹے تھے یا عمر میں چھوٹے تھے، نہیں، چھوٹے نبی ان کی تصنیف کی وجہ سے، ان کی کتابوں کی لینتھ کی وجہ سے۔ فرض کریں اب ایک نبی ہے جس کا صحیفہ جو ہے اس کی لینتھ یہ ہے، اتنی موٹائی ہے اس کے صحیفے کی، یا لینتھ زیادہ ہے، اور ایک نبی ہے جس کے صحیفہ جو ہے شاید وہ اتنا سا ہے، یعنی کچھ ہیں جن کے ابواب جو ہیں، جیسے عشایہ نبی کا صحیفہ اگر دیکھتے ہیں اس کے 66 ابواب ہیں، جبکہ چھوٹے نبی دیکھیں گے تو ان کے جو ہیں ابواب کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے 5 ہیں۔ اسی لیے بڑے یا چھوٹے نبی جو ہیں ان کے صحیفے کی لینتھ، لمبائی کی وجہ سے ہے کہ کس نے کتنی نبوت کی ہے اور لینتھ کیا ہے اس کی، رائٹنگ کی، کتاب کی۔ ہماری بائبل مقدس میں 13 چھوٹے نبی ہیں اور 4 بڑے نبی ہیں۔ 4 بڑے نبی جو ہیں ان میں عشایہ، ارمیہ، حزقیال، دانیال، یہ 4 بڑے نبی ہیں، اور اس کے بعد یوشع، یوئیل، یہ سارے جو ہیں یہ چھوٹے نبی ہیں۔ مسیح میرے جو پہلا تورا میں سے، خدا کی شریعت میں سے، 5 کتابوں میں سے، دوسرا انبیاء کرام میں سے، جس میں میں نے بتایا کہ ہماری بائبل میں 17 ہیں جو کہ جن کی کتابیں ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جیسے الیاس نبی تھا، ٹھیک ہے،
اور بھی ناتان نبی تھا، یہ بہت سے نبی ہیں، لیکن کتابیں جو ہیں وہ کن کی ہیں؟ 17 نبی ہیں، 13 چھوٹے ہیں اور 4 بڑے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تیسرا حصہ تھا تواریخ کی کتابیں۔ ان تینوں کو ملا کر اور جو یہودی عالم تھے، ربی تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان تینوں حصوں کو ملا کر 613 حکم بنائے۔ کتنے حکم بنائے؟ 613۔ کس کس کو ملا کر؟ پہلا شریعت کی کتابوں کو، دوسرا انبیاء کرام کو، اور تیسرا تواریخی کتابوں کو، جو باقی کتابیں ہیں۔ کتنے حکم بنائے انہوں نے؟ 613۔ یہ 613 حکم جو تھے یہ زندگی کے ہر ایک جو ہے منظر کو جو ہے اپنے اندر لیتے تھے، یعنی ہر زندگی کے معاملے پر بات کرتے تھے، روزمرہ زندگی کے معاملات پر بات کرتے تھے۔ 613 حکم جو تھے، اب ان 613 میں سے جو 2 ڈویژن تھی، ان 613 حکموں میں سے 2 ڈویژن تھی، جن میں پہلے 365 ایسے حکم تھے جو کہتے تھے جو چیزیں نہ کرنے والی تھی ان کے بارے میں بات کرتے تھے۔ اور وہ کون کون سے ہیں حکم؟ کوئی سے حکم بتائیں جو نہ کرنے والے ہیں۔ خدا کے 10 حکموں میں کون سے ہیں نہ کرنے والے؟ کیا ہے؟ چوری نہ کرنا، خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، لالچ نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا۔ یہ سارے 365 613 میں سے 365 وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ کچھ بھی جو عمل نہیں کرنے ہیں، لیکن ان میں سے 248 ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی کرنا ہے، جو چیزیں کرنی ہیں۔ اور وہ کون کون سی ہیں خدا کے حکموں میں؟ خدا کا پہلا حکم کون سا ہے؟ ایک خدا کو ماننا، فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا۔ یعنی 248 ایسے حکم ہیں جو زور دیتے ہیں کس پر؟ کرنے پر، کہ یہ کرنا ہے ہم نے۔ 613 حکم ہے، ان میں سے کتنے حکم ہیں جو نہ کرنے پر زور دیتے ہیں؟ ہاں 365۔ یہ آپ کو یاد رہے گا، سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن ہوتے ہیں سال کے، ٹھیک ہے؟ اور ہر دن کے لیے ایک حکم ہے جو نہیں کرنا ہے۔ اگر ایک دن ہم عمل کرتے ہیں کہ چوری نہیں کرنی ہے، دوسرے دن ہم عمل کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، تیسرے دن ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے جو ہے اب اس دن جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ لالچ نہیں کرنا، بگانے مال کا لالچ نہیں کرنا ہے ہم نے۔ یعنی 365 دنوں کے لیے کہ 365 دنوں میں آپ نے ان حکموں پر عمل کرنا ہے جو نہ کرنے والے ہیں، اور 248 ہیں جو کرنے والے ہیں۔ ماں باپ کی عزت کرنی ہے، خدا سے محبت کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے خدا کو، دن کو پاک رکھنا ہے، یہ کرنے والے ہیں۔ اب یہ کل جو 613 حکم ہیں، یہ فقی آتا ہے اور یسوع سے پوچھتا ہے کہ ان میں جو 365 نہ کرنے والے ہیں اور 248 کرنے والے ہیں، یعنی کل 613 حکم ہیں، ان میں سے سب سے پہلا یا بڑا یا عظیم کون سا ہے؟ یہودیوں کی تاریخ میں 2 بڑے ربی گزرے ہیں۔ ربی کا مطلب ہے جو بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، جو شریعت کی تفسیر کرتے ہیں، اور بہت بڑے ربی جو ہیں گزرے ہیں ان کے، اور وہ ہیں، ایک ہے ربی شمع اور دوسرا ہے ہلیل۔ پہلا کون سا ہے؟ ربی شمع اور دوسرا ہلیل۔ یہی سوال جو ہے جو خدا یسوع سے پوچھا گیا ہے کہ سب سے بڑا حکم یا پہلا حکم کون سا ہے، یہ سوال کو پہلی دفعہ یسوع سے نہیں تو پوچھا گیا، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ
اسی چکر میں رہتے تھے کہ اچھا اتنے حکم ہیں، 613 ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا کون سا ہے، سب سے پہلا کون سا ہے؟ یہ کوئی یسوع سے پہلی دفعہ سوال نہیں کیا گیا تھا، اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں سے سوال کیا گیا تھا۔ اور ربی شمائی نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ شریعت جو ہے اس میں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہے، اور شریعت میں سب جو ہیں یہ خدا کے حکم ہیں، اور اس میں کوئی پہلا اور کوئی آخری والا سسٹم نہیں ہے۔ اس لیے اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ لیکن ربی ہلیل جو ہے اس نے کہا تھا، جب اس کا جواب دیا اسی سوال کا کہ سب سے بڑا یا پہلا حکم کون سا ہے، تو ربی ہلیل نے کہا تھا کہ تو دوسروں کے ساتھ مت کر جو تو خود پسند نہیں کرتا ہے کہ تیرے ساتھ کوئی کرے۔ یعنی جو ہم خود پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ کرے، وہ کہتا ہے کہ سارے حکموں کی 613 حکم ہیں یا جتنے بھی ہیں، ان کی جست اتنی ہے کہ دوسروں کے ساتھ تو وہ نہ کر جو تو نہیں چاہتا ہے کہ دوسرے تیرے ساتھ کریں۔ فرض کریں کیا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری چوری کر جائے؟ کتنا دل کرتا ہے کہ میری چوری ہو جائے؟ ربی ہلیل یہی کہتا ہے کہ اگر تو نہیں چاہتا ہے کہ میری چوری نہ ہو تو دوسروں کی چوری نہ کر۔ ٹھیک ہے؟ اگر کیا ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہم سے نفرت کریں، حسد کریں؟ ہم چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے ہیں۔ تو ربی ہلیل یہی کہتا ہے کہ جب تو یہ نہیں پسند کرتا ہے کہ کوئی تجھ سے نفرت کرے یا کوئی تجھ سے حسد کرے، تو ربی ہلیل کہتا ہے کہ کیا کر، تو بھی کسی کے ساتھ نفرت یا حسد نہ کر۔ جس 613 کی حکموں کی یہی ہے کہ جو تو پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی تیرے ساتھ کرے، وہ دوسروں کے ساتھ تو نہ کر، تاکہ تیرے ساتھ بھی نہ ہو۔ یہ تھا ربی ہلیل نے کہا تھا۔ ابھی جب خداوند یسوع مسیح کی بات آتی ہے تو خداوند یسوع مسیح سے پوچھا جاتا ہے جب، تو خداوند یسوع مسیح پہلا حکم کہتے ہیں کہ پہلا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، عقل اور طاقت سے پیار کر۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح نے کوئی اپنے سے نہیں بنایا تھا، یہ بائبل مقدس میں سے، شریعت کی کتاب میں سے، تثنیہ شرح کی کتاب جو کہ شریعت کی کتاب ہے، اسی میں سے یسوع مسیح نے بتایا تھا۔ اور یہ جو حکم تھا، ٹھیک ہے، سن اسرائیل، خداوند تیرا ایک ہی خدا ہے، پس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، عقل سے پیار کر۔ یہ حکم جو ہے، یاد رکھیں، اس کو وہ ہر روز دہراتے تھے، ہر روز دہراتے تھے۔ ہر وقت جب بھی وہ عبادت خانے میں اکٹھا ہوتے تھے تو عبادت خانے میں اس حکم کو پڑھا جاتا تھا، اور ہر یہودی جو ہے، ہر یہودی وہ اس حکم سے باواقف تھا۔ ہر ایک کو اس حکم کو انہوں نے سیکھا ہوا تھا، پانی کی طرح رٹا ہوا تھا کہ شریعت میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ سن اسرائیل، اس کو ہم شما کہتے ہیں، شما اسرائیل، سن اسرائیل۔ اور شما اسرائیل جو ہے، یہ حکم جو ہے، یہ کیا تھا کہ سن اسرائیل، خداوند تیرا ایک ہی خدا ہے۔ اور ہر ماں اپنے بچے کو سونے سے پہلے، یہودی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو یہ سکھاتی تھی، یہ یاد رکھیں، یہ بچپن سے سیکھتے تھے بچے کہ خداوند ہمارا ایک ہی خدا ہے، اور ہمیں اس سے کیا کرنا ہے، اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور طاقت سے پیار کرنا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، آج بھی لڑائی جنگ کس بات کی ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چنی ہوئی قوم ہیں، ہم وہ قوم ہیں جس کو خدا نے اپنے لیے چنا تھا، اور ان کے لیے ہیکل جو ہے یہ خدا کی حضوری کی علامت تھی۔ اور لڑائی آج کوئی اور نہیں ہے، ہیکل کی ہے، خدا کی حضوری کی ہے، خدا کے ساتھ سارے دل اور جان، عقل اور طاقت سے محبت کی لڑائی ہے، یہ اور کوئی لڑائی نہیں ہے۔ یہ مسیح میں میرے عزیزو، یہ تو پہلا حصہ تھا۔
اس کے ساتھ دوسرا حصہ ہے جس میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر پہلا حکم جو ہے اس کو پورا کرنا ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے دوسرے پر عمل کرنا بڑا لازمی ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر. مسلم مریضوں یاد رکھیے دونوں حکم جو ہیں یہ شریعت کی کتاب میں سے لیے گئے ہیں. دوسرا جو ہے اس میں بھی یاد رکھیں خدا اپنی امت اسرائیل سے ہم کلام ہوتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ 3 لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ نے کبھی برا نہیں کرنا ہے. ایک پہلا مسافر کے ساتھ. خداوند کہتا ہے کہ تم بھی بیابان میں 40 سال تک تم کیا رہے؟ مسافر تھے. یاد ہے جب خداوند نے مصر کی غلامی سے ان کو چھڑایا تھا اور یہ 40 سال بیابان میں کیا تھا؟ انہوں نے سفر کیا تھا. اور 40 سال کے بعد یہ وعدہ کی سرزمین میں پہنچے تھے اور خدا انہیں کہتا ہے کہ یاد رکھو کہ تم بھی کیا تھے؟ ایک وقت مسافر تھے. اور کبھی کسی مسافر کو کیا کرنا ہے؟ کبھی ایذا نہیں پہنچانا ہے، نقصان نہیں پہنچانا ہے. دوسرا خدا کہتا ہے کہ بیوہ، جو بیوہ ہے خدا کہتا ہے کہ اس کے سر پر اب سایہ نہیں ہے اور کبھی بیوہ کے ساتھ ناانصافی نہ کر. تیسرا خدا کہتا ہے یتیموں کے بارے میں. یتیم جو ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں، خدا ان کے بارے میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے کیونکہ ان کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہے اور خدا کہتا ہے کہ میں خود ان کا کیا ہوں؟ باپ ہوں. اور خدا بنی اسرائیل کو کہتا ہے، وارن کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے. اور وارننگ کیا دیتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ اگر ان کا رونا کن کا؟ مسافر کا، یتیم کا اور بیوہ کا. خدا کہتا ہے کہ اگر ان کا رونا میرے کانوں تک پہنچا تو خدا کہتا ہے کہ میں خود ان کا کیا کروں گا؟ انصاف کروں گا. میں خود ان کا انصاف کروں گا. مسیح میں میرے عزیزو یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح آج جب پہلا حکم دیتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسرا حکم کیا دیتے ہیں؟ کہ ہمیں ہمیشہ ان کے ساتھ محبت کرنی ہے جو کہ کسی نہ کسی مصیبت میں، پریشانی میں، تنگی میں ہیں، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں. خداوند یسوع مسیح سے جب سوال کیا گیا تھا کہ میرا ہمسایہ کون ہے، یہ سوال خداوند یسوع سے پوچھا گیا تھا کہ میرا ہمسایہ کون ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے ایک تمثیل سنائی تھی. آپ سب کو نیک سامری کی تمثیل کس کس کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے. نیک سامری کی تمثیل. ہاں جی، نیک سامری کی تمثیل میں ہم کیا سنتے ہیں کہ ایک مسافر تھا جو یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا اور راستے میں کیا ہوا؟ کچھ گنڈوں نے آ کر اس کو مارا، ڈاکوؤں نے، اور اس کو ادموا کر کے چھوڑ گئے، پھینک گئے. اور وہاں پر پہلے ایک کاہن آیا جو اس کے پاس سے گزر گیا، کیونکہ شریعت میں لکھا تھا کہ اگر کاہن جو ہے قربانی چڑھانے سے پہلے اگر کاہن کے کپڑوں پر یا ہاتھ پر لہو لگتا ہے یا کسی ناپاک چیز کو چھوتا ہے، کیونکہ یہودی مذہب جو ہے اس میں پاک اور ناپاک کا بڑا مسئلہ تھا، تو اگر اس کو چھو لیتا تو یاد رکھے کہ وہ کہاں جا رہا تھا؟ ہیکل میں نماز پڑھانے. تو اگر اس کو چھو لیتا اور اس کے کپڑوں پر یا ہاتھ پر خون لگ جاتا یا کچھ ناپاک چیز کو ہاتھ لگ جاتی تو یاد رکھیں کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ جا کے ہاتھ تو لو تو کہو جی ٹھیک ہے میں پھر پاک ہو گیا. نہیں، اس کے لیے کیا ہوتا تھا؟ کچھ دنوں کی پینلٹی ہوتی تھی. اگر کاہن ناپاک ہو گیا ہے تو کچھ دن تک وہ خدا کے پاک مذبح پر نہیں آ سکتا تھا. تو انہیں کاہن نے کی کرنا ہی جا کے نماز پڑھانی سی، اور انہیں کی کیتا کہ انہوں اوائڈ کر کے نکلیا تاکہ جا کے کی کرے خدا دے مذبح تے نماز پڑھائے. لاوی
ਲਾਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਲਾਵੀ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਲਤਾਰ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਜਿਹੜੇ ਅਲਤਾਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਵੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਲਾਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ? ਇਸ ਲਈ ਲਾਵੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ। ਸਾਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਯਹੂਦੀ ਸਾਮਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਮਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨਾਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਮਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰ? ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਐਂਡ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਆਂ 'ਚ ਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸੀਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮਸਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਹਮਸਾਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਮਸਾਇਆ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਸਾਮਰੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਮਸੀਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਮਸਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮਸਾਇਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮਸਾਇਆ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ, ਘਰ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਛੋਟਿਆਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸੁਣੀਏ। ਸੁਣ ਤੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਨੇ ਆ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਅਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ।
मसीह च मेरे जो याद रखना, मुकद्दस यूहन्ना कहता है कि जेड़ा इंज दे दावे करता है ना कि खुदा नूं मैं बहुत मुहब्बत करना वा तो जरूरतमंद उन्होंने नज़र नहीं आता, मुकद्दस यूहन्ना कहता है कि वह झूठा है। बहुत सख्त लफज ने, लेकिन मुकद्दस यूहन्ना कहता है कि वह झूठा है। जिन्हों भुखा नज़र ना आवे, नंगा नज़र ना आवे, परेशान नज़र ना आवे, मजबूर नज़र ना आवे, तो आखे कि मैं खुदा नूं बड़ी मुहब्बत करना जरा नज़र ही नहीं आता। तो मुकद्दस यूहन्ना कहता है कि इहो जिहा ईमानदार, इहो जिहा प्यार करने वाला खुदा नूं वो की है, झूठा है। क्योंकि जिन्हों वेख नहीं सकता उहदे नाल मुहब्बत दे वादे करता है, उहदे नाल दावे करता है कि उहदे नाल मैनूं बहुत मुहब्बत है, लेकिन जिहड़ा नज़र आ रहा है, जिहदी भुख नज़र आ रही है, जिहदी परेशानी, जिहदे अथरू नज़र आ रहे ने, उहदे लई तो कुछ करना नहीं चाहता। और असी तकवीन की किताब च पढ़ने कि खुदा ने हर एक नूं, सानू सारिਆਂ नूं खुदा ने किहदी छबी ते बनाया है। उच्ची आवाज़ से, खुदा ने किहदी छबी ते बनाया है? सानू सारिਆਂ नूं अपनी छबी ते बनाया है। तो याद रखना कि जदों भी असी किसी नाल नफरत करने किसी नाल हसद करने किसी की बेइज्जती करने तो असी होर किसी दी नहीं बल्कि खुदा की कुदरत की की करने बेइज्जती करने। असी खुदा नूं गल्लां करने असी खुदा नाल हसद करने जदों भी असी एक दूजे नाल करने। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो तुमने इनके साथ किया मेरे ही साथ किया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी छबी ते बनाया है। इसलिए असी सारे अशरफुल मखलूकात हाँ, क्योंकि असी खुदा दी छबी ते बनाए गए हाँ। एक दूजे दे नाल प्यार करना, इज्जत करना, एहतराम करना, ये साडा फरीज़ा होना चाहिए। ये साडा पहला ईमानी फर्ज तो पहले ईमानी जिम्मेदारी ये वे कि असी एक दूजे नाल मुहब्बत करिए तो एक दूजे की कदर करिए, क्योंकि असी खुदा की छबी ते बनाए गए। अक्सर औकात बड़ी दफ़ा वेखण नूं मिलिया है जो जनाजे ते जाईदा ना तो उदों मैं नहीं कहता कि सारे, लेकिन कई ऐसे ने जिन्होंने जानते हैं, असी उन्हां दे मामलात नूं भी जानते हैं, उन्हां दे बजुर्गां ने गल भी साडे नाल कीती हुंदी है, और जिदन वो मर जाते ने खुदावन च सो जाते ने उदन उत्थे तुसी वेखो कि की हुंदा की है। ये रो रहा है, वो रो रहा है, तो इंज तो उंज, तो क्यों टुर गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। तो जदों कोल सी तो कदी उन्हें पूछा नहीं, जदों कोल सी तो कदी उनकी इज्जत नहीं की, जो कोल सी तो उदों माफ़ नहीं किया, लेकिन बाद चों उत्थे रोंदे ने तो इंज, सॉरी वर्ड इस्तेमाल करांगा, ड्रामे करते हैं। वो ड्रामे सारे नज़र आ रहे होंगे कि सारी जिंदगी जो तुहाडे कोल सी उदों इज्जत ना की गई, जो कोल सी उदों दा ख्याल ना रखा गया, वो जो कोल सी उदों माफ़ी ना दी, उदों माफ़ ना किया गया, तो बाद चों जनाजियां ते इंज रो रो के वहाणगे कि जिवें पता नहीं की हो गया। मसीह च मेरे जो खुदा दा कलाम सानू एक गल सिखांदा है, अज एक दूजे की कदर करिए। ठीक है, अज एक दूजे की कदर करिए, कल नूं जो मिट्टी च मिल गए तो फिर की है, फिर तो कुछ भी नहीं। उहदे बाद गल्लां करनियां, उहदे बाद सारे ड्रामे करने, ये बाद की गल है। अज कदर करनी सीखिए, अज मुहब्बत करिए, अज एक दूसरे नाल वध के, एक दूसरे तो वध के मुहब्बत करिए एक दूसरे नाल। और यही अज का पैगाम ही यही है कि जे असी सारे दिल, सारी जान, अकल ते ताकत नाल खुदा नूं प्यार करना है तो दूजा यीशु मसीह कहना उहदे वगरा ही है। और वो की है, अपने हमसाए नूं अपनी इमानत की करना, प्यार करना। वो कोई भी हो सकता है। और इंग्लिश का एक बड़ा कमाल का मुहावरा है, प्रोवर्ब है, कहता है कि चैरिटी बिगिनस एट होम। चैरिटी बिगिनस एट होम। अगर तुसी दुनिया को बदलना चाहते हो तो सब तो पहला किनू बदलना है? अपने आप को, अपनी जात नूं। जो तक मैं अपनी जात नूं नहीं बदल सकता, याद रखना कि दुनिया को बदलना ये तो बड़ी दूर की गल है।
ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਉਂਝ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਮੁਹੱਬਤ, ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਆਪਸੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਲੀਸਿया है, याद रखना अगर आपस में मोहब्बत नहीं है तो मुकद्दस पौलुस रसूल सही कहता है कि अगर मैं आदमियों तो फरिश्तियां दी ज़ुबानां बोला, ठीक है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मुझ में मोहब्बत ना हो तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूँ। खड़कते फिरांगे सिर्फ मुँह दे नाल। हाँ, इशाया नबी दे सहीफे च खुदा कहता है कि ये उम्मत, ये कौम, ये मेरे लोग होंठों से तो क्या करते हैं, मेरी तौकीर करते हैं, खुदावंद खुदावंद कहते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। खुदा यीशु मसीह कहते ने कि अगर तो अपनी कुर्बानी लैके, शुक्रगुजारी लैके खुदा दे दर ते आवें, पाक अलतार दे गए आवें, और उत्थे जाके तेनू याद आए कि तेरे भरा नूं या तेरी भैन नूं तेरे नाल की है, कोई ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਕਰ, ਛੱਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਏ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਕੋੜ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਦਿਲ 'ਚ ਹਸਦ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦਈਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਮਜ਼ਬੇ ਵੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਆਫ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਠੰਠਣਾ ਤੇ ਪੀਤਲ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਠੰਠਣਾ ਤੇ ਪੀਤਲ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਜੰਜਨਾਤੀ ਝਾਂਝ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਾ ਬਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋਂਠਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਦੂਰ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਦ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਦੋਂ ਕਾਮਲੀਅਤ ਆਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਔਲਾਦੀਆਂ ਵੀ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਏ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਨੰਦ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ
کہ پہلے تم ڈھونڈو اس کی بادشاہی اور باقی چیزیں تمہیں کیا کی جائیں گی؟ انعام میں دی جائیں گی. انعام چ اسی برکت پاواں گے. پہلا محبت کریے, پہلا ان دی بادشاہی طلبیے. اور اج جدوں خدا یسوع مسیح نوں اینڈ تے کی کہندا ہے کہ تو خدا دی بادشاہی تو زیادہ دور نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں آکھیا کہ ہاں اے خداوند تو صحیح کیا ہے کہ خدا نو محبت کرنا سارے دل و جان نال تے ہمسائے نو اپنی مانند محبت کرنا ایک کسے بھی قربانی یا سبیے تو کیے سب تو ود کے وے. اور یسوع نے انہوں آکھیا سی کہ ہاں اج تینوں یہ گل سمجھ آ گئی ہے کہ خدا نو محبت کرنا, ہمسائے نال محبت کرنا کسے بھی قربانی تو ود کے وے. تو یاد رکھنا خدا نے کی کیا کہ تو خدا دی بادشاہی تو دور نہیں ہے. جے گل اے اج سانوں بھی سمجھ آ گئی ہے تو میرا وعدہ تہاڈے نال ہے کہ خدا دی بادشاہی تہاڈے تو بھی دور نہیں ہے. پہلے تم ڈھونڈو اس کی بادشاہی اور باقی چیزیں تمہیں انعام میں دی جائیں گی. مسیح ہمیں ایسا کرنے کی ہمت اور طاقت عطا کرے. آمین.